جب ہمارے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر کے سالوں سال غائب کیا، پھر جب ہم جیسے بے بس لوگ سڑکوں پر آئے احتجاج کرنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ بھی آج وہی کیا جا رہا ہے جو کل ہمارے جن پیاروں کو غائب کیا گیا تھا ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ شعور رکھتے ہیں کہ یہ ریاست نے آج تک اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ہمیشہ دیگر لوگوں کے اوپر الزامات لگائے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو محروم رکھا۔ بلوچستان کے لوگوں کو 75 سالوں سے بھی آج تک وہ بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، تعلیم روزگار میسر نہیں ہے، رائٹ ٹو لیو میسر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو زندگی کے اندر، اپنی لائف کے اندر سب سے زیادہ ایسا کون سا لمحہ ہے کہ آپ نے بولا کہ یہ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف ہے؟ کب آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوئے زندگی کے اندر؟ جی، وہ دیکھیں، جبری گمشدگی کے ایسی اذیت ہے جس میں کوئی دن، کوئی لمحہ نہیں ایسا ہوتا جس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بغیر اذیت کے گزر رہی ہے، لیکن اس ٹائم پہ جس دن عید کے دن جب میں سب سے زیادہ تمام فیملیز کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر ہمارے گھر میں ہمارے ابو کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ نمسکار دوستو، میرا نام انوپ دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن برو۔ پاکستان کے وہ لوگ جو کشمیر کا نام لے کر دن رات روتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، وہ کبھی بلوچستان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کو پاکستان کے بلوچستان کے ایریا کے ایک بیٹی کا ویڈیو دکھاتا ہوں، اور وہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی آرمی ان کے اوپر اتیاچار کرتی ہے، ان کے لوگوں کو مارتی ہے دن دہاڑے، اور وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، ویڈیو ہے کمپریزن ٹی وی کا۔ میرا تعلق بلوچستان کے علاقے آواران مشکے سے ہے، اور میں اپنے اسکول وہیں سے میں نے پڑھی ہے، اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں نے کراچی سے پڑھی ہے۔ تو آپ کی ایج کتنی ہے؟ جی، میں اس وقت 25 کی ہوں۔ تو آپ کے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں، ان کو کس طرح اٹھایا، وہ کیا کرتے تھے؟ میرے والد ایک سرکاری ڈاکٹر تھے، اور دوران ڈیوٹی ان کو خزدار کا ایک علاقہ ہے اور ناچ، وہیں سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ 28 جون 2009 کو ہوا تھا، اور اس دن کے بعد سے ہمیں آج تک نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں جو ہے دہائیوں سے جو وہاں پر محرومیاں ہیں، بلوچستان کے لوگ جس طریقے سے وہاں کی زندگی گزار رہی ہیں، اور اس کے بعد سے وہاں پر جو ایک کنفلکٹ شروع ہوا، کنفلکٹ کے بعد جو وہاں پر سیاسی لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے شعور حاصل کی، انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، انہوں نے جو ہے اپنے ظلم اور جبر کے خلاف بولنا شروع کیا، انصاف کا مطالبہ کیا، تو اس دن کے بعد سے لوگوں کو مارنا، لوگوں کو جو ہے قتل کرنا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر جب ہمارے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر کے سالوں سال غائب کیا، پھر جب ہم جیسے بے بس لوگ سڑکوں پر آئے احتجاج کرنے کے لیے، تو ہمارے ساتھ بھی آج وہی کیا جا رہا ہے جو کل ہمارے جن پیاروں کو غائب کیا گیا تھا ان کو یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یہ لوگ شعور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریاست میں سب سے زیادہ اس پاکستان کو وہی عزیز ہے جو سوال کرنا نہیں جانتا ہے، جو خاموش ہے، جو ظلم سہتی ہے، اور آج تک جنہوں نے ظلم نہیں سہا، سب سے زیادہ تکلیفیں اور جبر بھی انہوں نے برداشت کی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سب سے بڑا ہمارے ملک کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایشو سارا انڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یا کسی اور ملک، خاص کر کے انڈیا کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے، کیا واقعی انڈیا بلوچستان کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں، یا ویسے یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا ہماری گورنمنٹ کرتی ہے؟ دیکھیں، یہ ریاست نے آج تک اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ہمیشہ دیگر لوگوں کے اوپر الزامات لگائے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو محروم رکھا۔ بلوچستان کے لوگوں کو 75 سالوں سے بھی آج تک وہ بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، تعلیم روزگار میسر نہیں ہے، رائٹ ٹو لیو میسر نہیں ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ وہاں پہ جو ہے میسر نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو جب یہ چیزیں میسر نہیں ہوتے، لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ الزامات لگایا جاتا ہے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ ریاست کی اپنی ناکامی ہے کہ آج تک کیوں بلوچستان کے لوگوں کو وہ حقوق میسر نہیں کیے گئے۔ تو یہ انڈیا کی جو مداخلت کی بات کی جاتی ہے، یہ پیچھے جان اچکزئی صاحب نے بھی الزام لگایا کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انڈیا سے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدان اتنے زیادہ غیر سنجیدہ کیوں ہیں؟ اگر انڈیا آپریٹ کر رہے تو آپ کہاں پہ ہو؟ آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو انڈیا آپریٹ کس طرح کر رہے ہیں؟
देखें ये کیونکہ یہ بہت ہائی لیول پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان لگا رہے ہیں، بلوچستان کے وزیر داخلہ یہ جان اچکزئی بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں، روزانہ ان کی تقریباً پریس کانفرنس آتی ہے کہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ پورا دھرنا انڈیا سے چل رہے ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ مجبور ہیں، یہ لوگ کل کو دوبارہ ان کو حکومت کی کرسیوں پر آ کر بیٹھنا ہے، کل کو دوبارہ ان کو حکومت سے اور جو ہے ریاست سے مراعات لینی ہے، ان کو اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانی ہے، ان کو ایک جو ہے لگژری لائف سٹائل گزارنی ہے، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ ریاست کے بیانیے کو آگے بڑھائیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ دو ایشو ہمیں بتائیں جو ڈائریکٹ بلوچستان کے جو مسنگ پرسن ہے، یا دو اس طرح کے حل بتائیں جس سے بلوچستان کا مسئلہ ڈائریکٹ حل کی طرف جا سکتے، دو کوئی ایشو بتائیں۔ بلوچستان کا معاملہ بہت ہی زیادہ جو ہے ایک بڑی ہے، اور یہ کوئی آسان اس کے دو تین آپ کوئی بھی آپشنز نہیں بتا سکتے ہیں۔ بلوچستان کے لوگوں کی مسائل ہزاروں کی تعداد میں، وہ روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، جو ہے تعلیم کے حوالے سے، وہاں کے لوگوں کی بنیادی حقائق کے حوالے سے، وہاں پر جو ہے رائٹ آف فیئر ٹرائل کے حوالے سے، رائٹ ٹو لیو کے حوالے سے، ان کے مختلف جو ہے طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا گیا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ اس پر جب بھی حکومت خود سنجیدہ ہوگی تو اس کے حل بھی نکلیں گے، اور جب بلوچستان کے لوگوں کو اپنے نمائندہ منتخب کرنے کا حق دیا جائے گا، جب بلوچستان کے لوگوں کو دہشت گردی کے بجائے ان کے معاملات سن لیا جائے گا، تب میں سمجھتی ہوں یہ معاملہ ایک بہتر حل کی طرف جائے گی۔ ایک امید کر کے آئی ہیں کہ ریاست ہماری بات سنے گی، لیکن ریاست نے ان کی بات نہیں سنی، لیکن پاکستان میں جو عام عوام ہے ان سے یہی امید رکھتے ہیں اور ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاملے کو اون کیا جائے، بجائے اس کے کہ ریاست کے ان پروپیگنڈوں کے اوپر آپ یقین کریں کہ یہ لوگ ریاست مخالف لوگ ہیں، بلکہ آپ ان ماؤں کی اور ان بہنوں کی ان چہروں کو، ان غمزدہ چہروں کو دیکھ کر آپ ان کے درد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس تکلیف میں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں اور پاکستان کی جو عام عوام ہے وہ ہمارا ساتھ دے، اور جس دن ہمارے ساتھ عام عوام کی آواز ہوگی، ان کا ساتھ ہوگا، تب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ عام لوگ جو ہیں پنجاب کے، اسلام آباد کے، آپ آئیں اتنا ٹائم آپ نے گزارا سردی کے اندر، عام لوگوں کو آپ نے کیسا پایا؟ عام لوگوں نے کافی ہمیں سپورٹ کیا ہے، مختلف طریقے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، مختلف جگہوں سے لوگوں نے ہمیں مختلف طریقے سے وہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ عام پنجاب کے عوام کا ایک بہت ہی ایک جو ہے پازیٹیو رول رہا ہے اس پورے احتجاج۔ دیکھیے پاکستان کی جنتا اتنی جاہل ہے، وہ بڑے بڑے نعرے لگاتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور جو وہاں پر مسلم رہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنا مال دے سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے دے سکتے ہیں۔ لیکن جو بلوچستان کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر جب ان کی آرمی اتنا زیادہ ظلم کرتی ہے تو شاید ان کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ یہاں پر جو بلوچستان کے اندر لوگ رہنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ پاکستان کی جنتا سے پروپیگنڈا کا شکار رہتی ہے۔ جب بھی یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کے یہاں بلوچستان کے اندر سے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، پاکستان کی آرمی جس کو من کرتی ہے اس کو اٹھا لیتی ہے، پورے پریوار غائب ہو چکے ہیں، کسی پریوار کے اندر تو کوئی آدمی ہی نہیں بچا ہوا ہے۔ مطلب پاکستان کے لوگ یہ ضرور کہتے رہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جیسے ہی بچہ گھر سے نکلتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن بلوچستان کے اندر ایکچوئل میں پاکستان کی آرمی یہ کر رہی ہے، لیکن ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کسی کے اندر جگرا نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے نا کہ ہم جیسے بات کریں گے، جیسے ہی ہم کچھ بولیں گے ان ساری چیزوں کو لے کر، ویسے ہی ہمیں غائب کر دیا جائے گا۔ جب پاکستان کا پردھان منتری ان کی آرمی کے خلاف نہیں بول سکتا اور جیسے ہی وہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے اس کو جیل کے اندر ٹھوس دیا جاتا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے اندر آرمی کے اوپر کوسچن کرنا کتنا بڑا پاپ ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑا سا پرانا ہے اور یہ ٹھنڈی کے ٹائم کا ویڈیو ہے، جب پورے بلوچستان کے لوگ اکٹھا ہو کر آتے ہیں اسلام آباد کے اندر اور یہاں پر اکٹھا ہو کر ایک دھرنا پردرشن کرتے ہیں، اس میں مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ آرمی نے اٹھائے ہیں ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے، یا پھر جو ہے ان کو جنتا کے سامنے لایا جائے، ان کے اوپر کیا الزام لگائے گئے ہیں یہ بتایا جائے۔ لیکن پاکستان کی آرمی، پاکستان کی گورنمنٹ ان لوگوں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ صاف صاف منع کر دیتی ہے، بھیا ہمارے یہاں پر تو یہ لوگ ہیں ہی نہیں۔ آپ نے دھیان سے سنا ہوگا کہ جب اسٹارٹنگ میں یہ لڑکی بات کر رہی تھی تو اس کے منہ سے غلطی سے آزادی نکل گیا تھا۔ مطلب بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریکیں بہت سمے سے چل رہی ہیں، لوگ آزادی کے لیے پریشان ہیں، بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے بلوچستان کے اوپر بالکل بھی دھیان نہیں دیتی ہے۔ اس نے جو چائنیز گورنمنٹ ہے اس کو بلوچستان دے دیا ہے، آپ وہاں سے کھنن نکالیے، وہاں سے چیزیں نکالیے اور اپنے دیش کو لے کے جائیے، تھوڑا بہت
पाकिस्तान को दे दीजिए और ये लोग मर रहे हैं, मरने दीजिए। इसी वजह से बलूचिस्तान के अंदर जब भी कोई पंजाबी जाता है तो उसको मारा जाता है या मार ही दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिले हैं। पाकिस्तान की आर्मी लगातार बलूचिस्तान के ऊपर अन्याय कर रही है और नाम लेती है कि भारत की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान की आर्मी हर एक घर से एक आदमी को उठा लेगी, किसी का हस्बैंड जाएगा, किसी का बाप जाएगा, किसी का भाई जाएगा, तो वो लोग आवाज़ तो उठाएंगे ही और वो आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। कश्मीर के ऊपर तो तुम चिल्लाते रहते हो, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर तुम बात नहीं करते हो। ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों का दोगलापन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।